کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سلار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سلار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا، یا پھر اچانک اس کو خیال آیا وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سلار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اس نے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی تھی۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ۔ سلار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی تھی۔ سلار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلاتا، وہ جان پوچھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال بتا دو۔ وہ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی اس سے بات کرنا شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سلار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اس سے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام قوائف سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال النصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سلار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قدامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سلار سکندر کو جلال النصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ بیوقوف لگی۔ میں جلال النصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سلار سکندر ہے۔ سلار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سلار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کا چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سلار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سلار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سلار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عیب سے اندازے میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔
ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا تھا کہ اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا، اور وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ، میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، اتنی تفصیلی بات کہ اس کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں، وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اسے نکاح کریں اور پھر ویلتھ کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال دیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے میں انوالو کریں۔ سالار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کو یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا کہتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے عاری تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا ہی کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے اسے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔
وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ خاصا محفوظ ہو رہا تھا آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی اور کہے گی۔ اسجد سے شادی تو نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب وہ مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسلنٹ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ ہمارے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی، وہ اب کہہ رہی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں تھوڑی سی لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ پل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے نیاز نکلنے والے وہ الفاظ پھر جیسے وہ خاموش ہو گئی۔ امامہ کو وہ جملہ مناسب نہیں لگا تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال النصر کی کمپنی سے بہت بہتر ہے، سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر۔ سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کون کر رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں بلوایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ؟ اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔
یہی تو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، پھر یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسی تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا ہی سوال یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیوں خواہ مخواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو؟ اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر ہے، سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ تم میری مدد کرو گے یا نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ ہی دن وہیں رہیں گے۔ وہ یہاں ہوتے تو پھر میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے، اس سے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اس بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور تینوں گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے بات کرتے ہوئے کسی کو بھی خوف آتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔
اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی ہے، اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سلار اس بات پر چڑھ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، اور اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اسے جا کر کہو میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا کہ یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سلار نے فوراً کال کی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو، سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے سلار سے پوچھا۔ سلار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی اور اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا، تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سلار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا، وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سلار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سلار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے یہاں کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم گلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جاؤ اور نہ یہاں سے جانے کا سوچو، نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں آنا ہی پڑے گا نا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں بھی نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سلار کچھ جذبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام ہم لوگ اجرت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے، ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں اسے کہا تھا۔ بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح مجھے زبردستی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔
وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں 6 ماہ پہلے ہی شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آنکھ بپولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور انہوں نے یکے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ ایک بار بھی تو گھر سے نکلی نہیں ہے۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ نہیں، یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں۔ وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی، سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کرواؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروا دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا تھا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترس ہوگی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہاری جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے باپ کی کیفیات کو وہ سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا امامہ، کسی کو نہیں۔ ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔
وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے اور ان کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا، اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے امامہ۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوتی۔ پیدا ہو ہی گئی تھیں تو تب ہی مر جاتی، یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی تھی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو۔ اس لڑکے سے طلاق لے لو، آج سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا تھا۔ نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا میں نے، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا تھا۔ آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل کر جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت جلد خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جائے گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے ماما، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں۔ آپ مجھے جانے دیں، اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ میں بیلف کے آنے سے پہلے ہی اس گھر سے کہیں اور تمہیں منتقل کروا دوں گا۔ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، میں دیکھتا ہوں، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے عزت سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کو جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل رات بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا۔
مگر یہاں تو صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں۔ ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارا ہے؟ جی سنا ہے وہ ارجس صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہے، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ ارجس صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اس طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھے اور کوئی راز اسے کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹھائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بہت عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی، پریشانی ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ہوئی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی ارجس سے کروا دیتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تھے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے بھی کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر بھی اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسے زندگی وہ اس وقت گزار رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال النصر کا خیال آیا تھا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے اور وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک مہم سی امید اس کے دل میں ابھی بھی ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کی عالم میں بیٹھی رہی، بہت دیر تک۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔
اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی۔ اس نے اسے بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں، اس نے وہ ساری پڑھ لی تھیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھیں۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ اگبی لان کے حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی تھی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھڑکی کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، رک رک کر، مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گریل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے اس نے محسوس نہیں کی تھی کیونکہ وہ امپورٹنٹ گلاس کی بنی ہوئی تھیں جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈ میں سے بھی کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ تفتیش یا تحقیق کیے بغیر وہ اسے پہلے ہی شوٹ کر چکے ہوتے۔ مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ وہ ہونٹ بیچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی،
سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے آگے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کر آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈز یا کتوں میں کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا۔ اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، ابھی، اسی وقت۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں۔ میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم وکیل سے کہو کہ وہ مجھے بیل کے ساتھ آ کر وہاں سے آزاد کرا لیں، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی لی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔ اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس؟ مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی۔ اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبورہ نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا، جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے۔ سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناران اور کاغان ناردرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اب میں تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی شادی کر دی ہے۔ وہ یکے بعد دیگر جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے توقع تھی کہ وہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا۔
مگر یہ سچ ہے، تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا کہ پہلی بار وہ صحیح معنوں میں گپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی تھی، ایک دم گل ہو گئی۔ راستہ تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز آتی سنی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑاؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل جاؤ گی وہاں تک؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اس نے چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تو مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دینا بس۔ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے آنکھیں پونچھتی رہی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وفے وفے سے اس پر اچھڑتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے تو پھر میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ تمہیں گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر میں سے بھی کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد اس کے جواب کا انتظار کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔
تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں رہ سکتی تھی۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل، جلال کے علاوہ۔ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے اب نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس وہ کیسے جا سکتی تھی؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کری تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے بھی زیادہ عجیب ہو، سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے بھی زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا تم سے بھی زیادہ عجیب ہوں میں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم، سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ میں خودکشی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو خودکشی کی کوشش کر رہا تھا، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں مگر کوئی بھی مجھے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ What is next to ecstasy؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ And what is next to pain؟ سالار نے بلا تکفف ایک اور سوال کیا، nothingness۔ What is next to nothingness؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا، hell، امامہ نے کہا۔ And what is next to hell؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ What is next to hell؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدر عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی پیچھے نہیں ہے۔ سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے، معطوب اور مرغوب ہو جانے کے بعد باقی کیا بچتا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا ہو۔ فکر مت کرو، آ جائے گا، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آئے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ
دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھو گے کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکٹسی، امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیشن گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا، تجربہ۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تو تم نے خودکشی ہی کی۔ میرا مطلب ہے کہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی، سالار نے سرد مہری سے کہا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ لبرل ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی کے گھر سے بھاگ کر کسی لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ جلال النصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا، میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تیوری یا فلسفی یا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی اور کچھ اور ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ ربش۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں، ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا نہیں چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں مجھ سے بحث نہ کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے کروں۔ سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال النصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال النصر اور تمہارا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی؟ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال النصر کی شکل اچھی لگی ہو، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال النصر کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالات کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی چیز کسی کی ذہانت ہو سکتی ہے یا قابلیت وغیرہ، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئیں؟ امامہ ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہیں۔ سالار نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا تھا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔
جلال النصر بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، اسی طرح مڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے سنگر ہے کیا؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا، تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہو گئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئیں، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ بار بریک آؤٹ لائن کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچیور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچیور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے، میں جلال کی بات کر رہا تھا، وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھیں اس کی بات۔ بس بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز میں ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہیں، ان فیلنگز کو ڈیولپ ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا میں ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مترم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی، کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی تھی۔ بہت دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا تھا، نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہر کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کے خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے نا یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے کوئی لڑکی کو پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی کسی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال النصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال النصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟
پتہ نہیں، تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے۔ سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم یہ جو شادی سے انکار کر رہی ہو میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھے تمہاری حالت زار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں، شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا؟ مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے، میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال النصر نہ ہوتا۔ ہاں، اب کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی نمودار ہوئی۔ تو تم ان سے یہ سب کہہ دیتی نا؟ کہا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت زیادہ حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا تھا۔ آخر تم نے مجھے سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ مجھے تو تم خاصا ناپسند کرتی تھی نا؟ اس نے امامہ کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطے کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے پر یکدم امامہ خاموش ہو گئی۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی تو نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محفوظ ہوا ہو۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے آیا۔ اس وقت دور کہیں سے فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں اور کتنی دیر لگے گی؟ یہاں کتنی دیر اور رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھیں گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں۔
میں جائے نماز بچھا دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کے حالت میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آ گیا، مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ اماموں کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کہنیوں تک دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسی ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا تھا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر مہویت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی تو سالار کی مہویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا، امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھند نے ہر چیز کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے پر گاڑی کو روک دیا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں سے تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصے بعد اسے بھی واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے رکھ سکتی ہو، میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا تھا۔ تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی نا؟ کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ دراصل میں بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔
میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سلار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سلار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں میں سے بھرا رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا نا؟ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہاری نظر میں وہ آدمی اچھا ہوتا؟ سلار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال النصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک وہ اچھا ہی آدمی ہے۔ اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سلار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا اور کہیں اور لے جاتا، مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں نا؟ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سلار مصر ہوا۔ میں ایسی بات فرض ہی کیوں کروں جو نہیں ہونی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں۔ تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوگا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سلار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سلار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور بھی لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہے مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔
وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے ماما کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک خوبصورت سا اور قیمتی لیڈیز پسٹل تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے اماموں کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھیں؟ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ اماموں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ اماموں نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے دیکھا اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا عزم تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا کہ وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بغیر بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے شوق سے کہہ رہا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کے پنڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کے پنڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہوگا۔ وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں گیا ہی نہیں، سمجھ آیا؟ اس نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔